نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام يكفينا القرآن وتمام كلامه وكل نعيم لا محالة زائل ونعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل ألا يا ساكن قصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب قد دعاك وإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم علماء کرام، میرے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، ہمارے حضرت مولانا طیب جامی صاحب آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے۔ ہم تو مدرسے کے استاد ہیں، ہمارا تو سادہ بیان ہوتا ہے، تو اصل تو ان حضرات کی محنتیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بات کر رہے تھے۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں اور ترقی نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو میں قاری عبدالرحمن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اللہ کا قرآن اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اللہ کو قرآن پاک سنایا ہے، اور ان نمازیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا کر کے، اپنے سامنے کھڑا کر کے اور اپنے سامنے ہاتھ بندھا کر کے اللہ نے اپنا قرآن پاک ان کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ پر ہمارا بہت بڑا انعام ہوا۔ بچے چپ کر جاؤ، آئندہ تم بولنے لگاؤں گا، چپ کر جاؤ۔ اب مدرسے کو استاد نے کوئی بول رہا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، سن لیے۔ تو اللہ نے بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ اسی دوران کتنے لوگ تھے جو بازاروں میں کھڑے تھے، پارکوں میں بیٹھے ہوئے تھے، فضول کھیل رہے تھے۔ اللہ نے ان سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں سے منتخب کر کے اللہ نے آج ہمیں اپنے گھر بٹھا دیا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر میں بیٹھک میں
اس کو بلاتے ہیں جس سے محبت ہو، جس سے تعلق ہو۔ پرایا چوکھٹ پر بھی بیٹھ جائے گھر والے کو گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں محبتوں کی نگاہوں سے دیکھا، اس کریم اللہ نے پیار کی نگاہوں سے دیکھا، اس اللہ کریم نے ہمیں شفقتوں کی نگاہوں سے دیکھا۔ پھر اس کریم اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے، اپنے گھر میں بلا کر کے، اللہ نے قرآن پاک ہمیں سننے اور سنانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ وہ ہمیں قرآن پاک اللہ نے سننے اور سنانے کی سعادتیں دی ہیں، جس کو بھیجنے والے اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ رب العزت کی برکات رحمتیں اس قرآن پاک کے ساتھ ہیں۔ اس کو لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کو سید الملائکہ کا اعزاز ملا ہے، آسمان کے فرشتوں کے سردار ہونے کا اعزاز ملا ہے۔ یہ قرآن پاک اترا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پہ، جن کو سید الاولین والآخرین کا اعزاز ملا ہے، جن کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ملا ہے، جن کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ملا ہے، جن کو سید الاولین والآخرین کا اعزاز ملا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پہ یہ قرآن پاک اترا ہے۔ پھر آپ نے لسان نبوت سے براہ راست صحابہ کو پڑھایا ہے، صحابہ نے براہ راست نبوت کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن پاک کو سیکھا ہے، قرآن پاک کے علوم کو سیکھا ہے۔ پھر صحابہ قرآن پاک اور اس کی علوم اور دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ پھر یہ قرآن پاک صحابہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، ان تابعین نے اپنے شاگردوں کو، یہ چلتا چلتا آج اللہ نے اس ہماری مسجد کے اندر اساتذہ کے واسطے سے قرآن پاک سننے اور سنانے کی ہمیں اللہ نے سعادت نصیب فرمائی ہے۔ آج یہ وہ قرآن پاک ہے، ہمارے پیر و مرشد میرے شیخ سید العارفین حضرت مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً اکثر بیان میں فرمایا کرتے تھے، یہ وہ ہمیں قرآن پاک ملا ہے جس کی ایک آیت کی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بھی قدر و قیمت نہیں بن سکتی۔ سبحان اللہ ہو یار، یہ وہ ہمیں قرآن پاک ملا ہے جس کی ایک آیت کی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بھی قدر و قیمت نہیں بن سکتی۔ پھر میں حضرت فرمایا کرتے تھے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں تو کیا، آٹھوں جنتیں بھی قرآن پاک کی ایک آیت کی قدر و قیمت نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیے ہیں۔ آسمان پیدا ہو جاؤ، آسمان بن گیا، زمین پیدا ہو جاؤ، زمین بن گئی، جنت پیدا ہو جاؤ، جنت بن گئی۔ یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک وہ ملا ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کی ذات سے قرآن پاک نکلا ہے۔ ساری کائنات کی دنیا کی چیزیں یہ اللہ کے باہر کی چیزیں ہیں، قرآن پاک اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ابد الاباد ہے، ایسے ہی قرآن پاک بھی ابد الاباد رہے گا۔ قیامت تک قرآن پاک اس کے علوم چمکتے دمکتے رہیں گے۔
मुबारक और सादत है उस मुसलमान के लिए जो कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक जोड़ ले, हदीस मुबारक के साथ, दीन के साथ अपना ताल्लुक जोड़ ले। जो कुरान पाक के साथ ताल्लुक जोड़ेगा, अल्लाह उसको भी क़यामत तक चमकाएंगे, अल्लाह उसको भी इज्जतें रिफतें देंगे जो अपना ताल्लुक कुरान पाक के साथ जोड़ लेगा। और ये कुरान पाक वो हमें मिला है, ये जन्नत में भी बाकी रहेगा। सारी जमीन व आसमान खत्म हो जाएंगे, सूरज चांद खत्म हो जाएंगे, सारी दुनिया सूर फूकने पे खत्म हो जाएगी, लेकिन कुरान पाक बाकी रहेगा। ये जन्नत में भी कुरान पाक बाकी रहेगा। अहले जन्नत जन्नत में होंगे, जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो चुके होंगे, और सबसे बड़ा इनाम दो बड़े जन्नत में होंगे, वो हम अल्लाह से मांगा करें। एक इनाम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नतुल फिरदौस में पड़ोस का, दूसरा इनाम अल्लाह जल्ल शानु के दीदार का। ये बहुत बड़े दो इनाम उम्मतियों को मिलेंगे। अहले जन्नत जब जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो चुके होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जलवा फरोज होंगे, अहले जन्नत से बड़ा रास मुखातिब होकर फरमाएंगे, अहले जन्नत आज तुम्हें ऐसी खूबसूरत आवाज सुनाऊं जो आज तक तुमने कभी ऐसी खूबसूरत आवाज न सुनी हो। अहले जन्नत होरो गिलमान के तराने सुन करके हैरान होकर कहेंगे कि होरो गिलमान की आवाज से किसकी खूबसूरत आवाज हो सकती है, किसकी हुस्ने सौत हो सकती है। वो करीम अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मखसूस आवाज में, उसने सौत में, लिसाने नबुव्वत से अहले जन्नत को कुरान पाक की सूरह यासीन पढ़ के सुनाओ, ताकि इनके जन्नत के लुत्फ और बढ़ जाएं, जन्नत की खूबसूरतियां और बढ़ जाएं, जन्नत के हुस्न और बढ़ जाएं। रहमतें वो कितना हसीन मंजर होगा, वो क्या जन्नत का हसीन मंजर होगा। अहले जन्नत बैठे होंगे, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज होंगे, अपनी मखसूस आवाज में, नबुव्वत की आवाज में, लिसाने नबुव्वत से जब अहले जन्नत को सूरह यासीन पढ़ के सुनाएंगे, अहले जन्नत वजद में आ जाएंगे, और गिलमान वजद में आ जाएंगे, जन्नत के महल्लात वजद में आ जाएंगे। वो सोचो तो सही, कितना हसीन मंजर होगा, क्या खूबसूरत मंजर होगा जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले जन्नत को सूरह यासीन पढ़ के सुनाएंगे। ये कुरान पाक जन्नत में भी बाकी रहेगा। फिर कुछ देर के बाद फिर रब्बुल इज्जत जलवा फरोज होंगे, फिर फरमाएंगे, अहले जन्नत तुम्हें इससे खूबसूरत आवाज सुनाऊं जो आज तक तुमने कभी न सुनी हो। अहले जन्नत हैरान होकर आपस में कहेंगे, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से किसकी आवाज खूबसूरत हो सकती है। फिर रब्बुल इज्जत आखिर में खुद कमा यलीकु बिशान ही, जिसे अल्लाह की शान के लायक है, अहले जन्नत को सूरह रहमान पढ़ के सुनाएंगे। अहले जन्नत वजद में आ जाएंगे, होरो गिलमान वजद में आ जाएंगे, जन्नत के महल्लात वजद में आ जाएंगे। एक रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा, दूसरा इनाम
رب